اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم آل ویورز، میں ہوں محمد قاسم احمد اور کافی دن کے بعد ایک نئے پیغام کے ساتھ آج آپ کے لیے میں آیا ہوں۔ آج ایک نئی چیز پہ ہم بات کریں گے اور آج جو میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے آخر کیا ہے انسانیت۔ ٹاپک ہے آخر کیا ہے انسانیت۔ تو اس وقت کے لحاظ سے، اس وقت کی مناسبت کے حوالے سے بڑا بہترین ٹاپک ہے، تو اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت انسانیت کو ڈسکس کرنے کے لیے اس وقت کے حالات کی میں بات کروں اگر تو جیسے ہمارے ملک، پڑوسی ملک انڈیا میں کرونا کے حالات ہیں، جیسے ان کے کنڈیشنز ہیں، جیسے ان کے اتنے سارے پیشنٹس ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں ان پر، تو اس پر پوری دنیا نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اور اسپیشلی ہماری قوم پاکستانی قوم، جنہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، جس ملک نے ہمیشہ ہمارے خلاف بات کی ہے، جس ملک کے میڈیا نے ہمیشہ ہمارے خلاف زہر اگلا ہے، اس ملک کے لیے آواز اٹھانا واقعی میں بہت بڑی انسانیت ہے اور انسانیت کا بڑا پن ہے، بہت بڑا انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور ہمارے ایک نارمل لیول کے انسان سے لے کر پرائم منسٹر تک سب نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، تو اچھی چیز ہے۔ انسانیت کا درس دیا آپ نے، انسانیت کا پیغام دیا۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ انڈیا کے حق میں پوسٹنگ کر رہے ہیں اور سب کچھ دکھا رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں ان کے حق میں کہ اللہ ان کے حالات کو بہتر کرے، اور بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک چیز جو فیصل علی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 50 ایمبولینس دینے کے بھی انہوں نے کہا تھا، اچھا اسٹیپ ہے، بالکل انسانیت ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ مگر ایک سوال، انسانیت کیا ہے؟ یہ انسانیت اس وقت کیوں یاد نہیں آئی آپ کو جب اسی انڈین قوم نے، اسی انڈین آرمی نے، اسی انڈین گورنمنٹ نے کشمیر میں 70 سال سے ظلم کیا؟ اس وقت یہ انسانیت کیوں یاد نہیں آئی؟ اس وقت انسانیت کیوں یاد نہیں آئی کہ پچھلے 2 سال میں کشمیر میں سخت کریک ڈاؤن ہے؟ اس وقت یہ انسانیت کیوں یاد نہیں آئی؟ اس وقت یہ انسانیت کیوں یاد نہیں آئی جب کشمیر میں اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا؟ اس وقت کی انسانیت کیوں یاد نہیں آئی جب انڈیا میں مسلمانوں کے گلے اس طریقے سے کاٹے جیسے ہم گائے بکریوں کو کاٹتے ہیں؟ اس وقت کی انسانیت کیوں یاد نہیں ہے؟ کیا انسانیت صرف انہیں کے لیے ہے؟ کیا وہی صرف انسان ہے؟ یہ جو کشمیر میں اتنے شہید ہوئے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ جو انڈیا میں اتنے مسلمان شہید ہوئے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ ان کا قومی مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ تو خیر، یہ رب کی طرف سے امتحان ہے ان پر، جو انہوں نے ظلم کیا اس ظلم کا امتحان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، ہم اگر نہ بولیں مگر وہ اپنی امت، اپنی قوم کا، اپنے بندوں کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش ڈالی، ان کے اوپر مشکلات ڈالی، تو اب وہ اس آزمائش میں مبتلا ہیں۔ جیسا انہوں نے کیا ویسا ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے مسلمان تو نماز پڑھ رہے ہیں، سارے مسلمان تو سب کچھ کر رہے ہیں، صرف اور صرف جو یہ سخت ہے، یہ مشکلات ہیں، صرف اور صرف ہندوؤں پر ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ آج انڈیا میں سارے مندر، سارے چرچ، ہر عبادت کا، ہر گرجا گھر سب بند ہیں۔ اگر کھلی ہے تو صرف مساجد کھلی ہیں۔ جس انڈیا میں مساجد کو بند کیا جاتا تھا آج مساجد کھلی ہیں، باقی سب کچھ بند ہے۔ یہ انسانیت پاکستانی قوم کو اس وقت یاد کیوں نہیں آئی جب ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں پر سیدھی گولیاں برسائی گئی؟ یہ انسانیت اس وقت یاد کیوں نہیں آئی جب یتیم خانہ چوک پر نہتے مسلمانوں پر روزے کی حالت میں ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے میدان میں آئے تھے، ان پر روزے کی حالت میں گولیاں برسائی گئی؟ اس وقت یہ انسانیت کہاں تھی جب مسجد رحمت للعالمین پورے اسپتال کا منظر پیش کر رہی تھی؟ اس وقت یہ انسانیت کہاں تھی جب برما اور فلسطین میں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا؟ اس وقت کی انسانیت کہاں تھی جب مسجد رحمت للعالمین میں خون مسلمانوں کا ایسے گرا ہوا تھا، ایسے بہا ہوا تھا جیسے قربانی کی عید پر جانوروں کا روڈوں کو بہا ہوتا ہے؟ اس وقت کی انسانیت کیوں یاد نہیں آئی؟ اس وقت کی انسانیت کہاں مر گئی تھی؟ اس وقت انسانیت کیوں نہیں تھی؟ کیا صرف انسانیت غیروں کے لیے ہے؟ وہ جملہ یاد آتا ہے کہ اپنا چراغ بجھا کر دوسروں کا دیا روشن کرنے چلے، ہماری اور مثال ہے۔ تو خیر، اس کے علاوہ ایک اور چیز اس حالات سے، اس کنڈیشن سے جو سبق سیکھنا ہے وہ کیا؟
ہمارے ملک میں کبھی بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، لاک ڈاؤن لگتا ہے تو سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے مساجد بند ہوتی ہیں، بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، صرف سب سے پہلے جو بند ہوتی ہے مسجد بند ہوتی ہے۔ مگر جو پڑوسی ملک، جو انڈین ملک ہے، جو غیر مسلم کا ملک ہے، آج وہاں تمام عبادت گاہیں بند ہیں اور ایک مسجد ہو پانا ہے بس، اور ہم سب سے پہلے اپنی مسجد کو بند کرتے ہیں۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ نہ کرے ہم پر سخت وقت آئے، ہم پر مصیبت آئے، جیسا ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے، اتنا ظلم تشدد کیا ہے، تو اس کا امتحان تو یہ بھگتیں گے، ذلت اور رسوائی کے مقدر میں تو آئے گی، مگر دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ہدایت بھی نصیب کرے اور حفاظت بھی نصیب کرے، حفاظت میں بھی رکھے۔ اس ماہ رمضان میں میری دعا ہے اللہ پاک ان کے حالات کو بہتر کرے، مگر خدا را ان کے حالات کو دیکھیں، بالکل اچھی بات ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، سب کچھ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے لیے آپ آواز نہ اٹھائیں، بالکل آواز اٹھائیں، انسانیت کے ناطے یہ ہمارا حق بنتا ہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو اتنا ظلم کشمیریوں پر ہوا، جو اپنے ملک کے لوگوں پر ہوا، جو اگر وہ مسلمانوں پر ہوا، ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ تو میرا آج کا میسیج یہی تھا کہ تمام تر مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کو ٹاپک کیسا لگا اور اس ٹاپک کے بارے میں رائے دینے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹ میں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے پیغام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔